لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. معزز اور محترم ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بروج جو قرآن مجید کا 85واں یعنی 85 نمبر کا سورہ ہے، اس مبارک سورے کی آیتوں کی تفسیر اور تشریح اور اس کی مزید وضاحت آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اصحاب اخدود کو پروردگار نے بطور مثال ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو ظلم کرنا چاہتے ہیں صاحبان ایمان پر، اور پھر ان کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا، انہیں کس طرح سے اپنے کیفر کردار تک پہنچنا پڑا. یہ ساری چیزیں اس قرآن مجید کی آیہ شریفہ نے واضح کیا اور متوجہ کرایا کہ ظالم کبھی بھی اس روئے زمین پر سکون نہیں پا سکتا. اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے انتقام لیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ظالم سے انتقام لیا جائے تو پھر مظلوم کو سربلندی ملتی ہے. جب وہ تمام افراد کے جو بیجا اور ناانصافیوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہوں، جب انہیں سزا ملتی ہے تو جن پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں ان کو پروردگار سرفراز کر دیتا ہے، ان کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے. سورہ مبارکہ بروج نے آگے بڑھ کر یہ آواز دی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ تمام افراد کے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جو اپنی زندگی میں عمل صالح بجا لاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ان کے عمل کا بہترین اجر، ان کو ان کی نیکیوں کی بہترین جزا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. ان کو کیا ملتا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے وہ جنت قرار دی جاتی ہے کہ جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. انسان اپنے اعتبار سے کامیابی سوچتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اس کو ٹارگٹ بنا کر آگے بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جو ابھی بچپنے میں زندگی گزار رہا ہے،
اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مثلاً جس موقع کے اوپر میں پڑھ لکھ لوں گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر لوں انجینئر بنوں گا، میں اپنی پڑھائی اور تعلیم کو مکمل کر لوں میں عالم دین بنوں گا۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی مقصد کو جو اس کی نگاہ میں کامیابی ہے اسے لے کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جس دن وہ اس کامیابی کو اپنے حساب سے حاصل کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، آج وہ ڈاکٹر بن گیا۔ انجینئر بننا تھا، آج اس کو انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی۔ عالم دین بننا تھا، آج وہ سند اجتہاد لے کے حوض علمیہ نجف اشرف یا حوض علمیہ قم مقدسہ سے واپس پلٹ رہا ہے۔ یہ انسان ظاہری طور پر کامیابی کو حاصل کر لے گیا، لیکن کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہی فوز ہے؟ کیا یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کہ نہیں، یہ ساری کامیابیاں اس عظیم کامیابی کا ایک حصہ، بلکہ اس کا پہلا قدم، بلکہ اس کے لیے زینہ ہیں تاکہ انسان فوز کبیر تک پہنچ سکے۔ وہ جو اصل کامیابی ہے، وہ جو اصل انسان کی فلاح ہے، وہ جو اصل انسان کی نجات ہے، وہاں تک پہنچنا انسان کا وسیلے اور انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان مسلسل کوششیں کرتا رہے۔ ظاہری طور پہ دنیا میں بہت بڑا بزنس اسٹیبلش ہو گیا، کیا یہی کامیابی ہے؟ انسان کے پاس بڑے بڑے بنگلو ہو گئے، یہاں تک کہ لوناولا میں بھی ایک بڑی پراپرٹی اس کے حصے میں آ گئی، کیا یہی کامیابی ہے؟ اس کی اولاد اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، کیا یہی کامیابی ہے؟ اس کو نام و نمود کی آخری حد مل گئی، آخری کرسی اس کو عطا کر دی گئی، کیا یہی کامیابی ہے؟ اس کو پی ایم یا سی ایم یا منسٹر یا کوئی عہدہ یا کوئی پوسٹ دے دی گئی، کیا یہی کامیابی ہے؟ یہ ساری کامیابیاں وہ ہیں کہ جو انسان نے اپنے ذہن کی بنا پر تیار کی ہیں۔ اصل کامیابی وہی ہے کہ جس کو اللہ کامیابی قرار دے، اور اسی لیے انسان جس مقصد کو اس دنیا میں اختیار کر رہا ہو، جسے ٹارگٹ بنائے اور جس کی طرف قدم بڑھائے، اس کو اس انداز میں مقصد بنائے کہ اللہ کے معین کردہ مقصد کے لیے اس کو اس کے ذریعے سے راستے مل جائیں۔ اب اگر انجینئر بنا ہے تو فوز کبیر کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر اس نے میڈیکل سائنس کی ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے تو اب وہ فوز کبیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر اس نے عالم دین بن کر اللہ کے لیے علم دین کو حاصل کیا اور آج اس درجے اور پوسٹ پر پہنچ گیا کہ ایک پورے معاشرے کو لیڈ کر رہا ہے، ایک پورے معاشرے کی اصلاح کا ذمہ اس نے اپنے کاندھوں پر لے رکھا ہے، یہ اس فوز کبیر تک پہنچنے کے لیے اس کا زینہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، اس کے ذریعے سے دین پروردگار کی طرف قدم بڑھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ڈگریاں اور پوسٹ مل جانے کے بعد انسان اللہ کو بھول جائے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ سب تو دنیاوی عہدوں میں ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی عالم دین بنا تو پھر وہ تو ذکر، بیان، ہر چیز اس کی اللہ کے لیے ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن جو دنیاوی عہدے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے عہدے مل جانے کے بعد سب کچھ یاد رہا لیکن اللہ کو بھلا دیا، سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن فوز کبیر کو حاصل کرنے سے انسان پیچھے رہ گیا۔ یہ انسان جو ان دنیا میں تو کامیاب ہوا لیکن فوز کبیر کو حاصل نہ کر پانے کی بنا پر ناکامیاب شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے، ایم یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے فوز کبیر کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے اطاعت گزار اس دنیا میں مخلوقات
ان کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے اگر اس فوز کبیر کو حاصل کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک، انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، دوسرے، انسان کے پاس عمل صالح ہونا چاہیے، اور اسی بنا پر یہ دونوں چیزیں جب ساتھ میں ہوتی ہیں انسان کامیابی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ دو چیزیں فوز کبیر تک پہنچاتی ہیں، اور جب انہی دو چیزوں میں دو مزید چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو ان دو مزید اضافہ شدہ چیزوں کی ساتھ جب یہ چار چیزیں مل جائیں گی، چار چیزیں بن جائیں گی، تو پھر یہی انسان نقصان سے بچ جائے گا۔ سب سے اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، انسان اپنی پوری زندگی میں یہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو نقصان سے بچائے۔ پتہ چل جائے کہ آج کل جیسے آج کے اس ماحول میں انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر مثال کے طور کے اوپر بائک لے کر ہم کسی نکڑ کے اوپر چوراہے پر پہنچے اور تو پکڑ لیے گئے تو ہماری بائک ضبط ہو جائے گی۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے انسان پیدل چلنے پر تیار ہے، اپنی بائک پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان سے بچنا ہے۔ ہر انسان کی مینٹلٹی یہ ہے، پتہ چل جائے کہ وہاں پہنچیں گے تو میری جیب کٹ جائے گی، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ کے اوپر دکان والا چیٹر ہے، مجھ سے زیادہ قیمت لیتا ہے، اس دکان پہ جا کے سامان نہیں خریدے گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کے اوپر دھوکہ دیا جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، اس جگہ کے اوپر جانے پہ تیار نہیں ہے۔ پوری زندگی انسان کی خود کو نقصان سے بچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں گزرتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان نقصان اٹھا رہے ہیں سوائے ان افراد کے جو یہ چار کام انجام دے رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ والعصر آپ کی نگاہوں میں ہے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور وہ افراد کے جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کو اپنی زندگی میں اختیار کیا، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف ایمان اور عمل صالح انسان کو نقصان سے نہیں بچائیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دو اور چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ دوسروں کو حق کے بارے میں تلقین کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو صبر کرنے کے لیے شوق دلائے، ان کو وصیت کرے، ان کو نصیحت کرے، انہیں سمجھائے کہ تم مصیبتوں کے مقابل صبر کرو اور ساتھ ہی ساتھ حق سے ہمیشہ وابستہ رہو۔ یہ چار چیزیں جب عمل صالح اور ایمان اور اس کے ساتھ باقی دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر یہی انسان گھاٹے سے نکل کر فائدے میں آ جاتا ہے۔ لہذا انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو فائدوں میں گزارنے کے ساتھ کوشش کرے کہ اپنے کو نقصانات سے بچا کر رکھے۔ یہ انسان جو بہترین طور کے اوپر ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے، اس انسان کو ذرا توجہ دینی چاہیے، اس انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ ایمان جسے اللہ نے اس کے حوالے کیا ہے، وہ ایمان اس کو کیا چیزیں عطا کر رہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ لا یکمل عبد الایمان باللہ، تب تک اللہ پر ایمان انسان کا مکمل نہیں ہوتا، حتی یکون فیہ خمس خصال، یہاں تک کہ اس کے اندر یہ 5 صفتیں پیدا ہو جائیں اور ان 5 صفتوں کی بنا پر وہ اپنی زندگی گزارے۔ التوکل علی اللہ، سب سے پہلی چیز اس کے اندر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں لیکن میرے اللہ نے جو راستہ معین کیا ہے وہ بند نہیں ہو سکتا۔ سارے دروازے بند ہوں لیکن مجھے اللہ کے کھلے ہوئے دروازے پر بھروسہ ہے۔ سارے امیدیں ٹوٹ جائیں
لیکن اللہ سے جو میری امید ہے وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور دوسرا مرحلہ التفویض علی اللہ، التفویض الی اللہ، انسان اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دے۔ مجھے فلاں نے تکلیف پہنچائی ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے فلاں سے اذیت ہوئی ہے، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے نعمتیں چاہیے ہیں، میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے آسائشیں چاہیے ہیں، میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں دنیا والوں سے کیوں کہوں، میں تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ جب اللہ کے حوالے انسان خود کو کر دیتا ہے تو پھر کبھی دنیا والوں کے سامنے اسے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اس کے بعد وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، تیسری ذمہ داری ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہے کہ انسان اللہ کے اوامر کے سامنے تسلیم ہو جائے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم کو خم کرے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے سراپا قبول کر لے، ذرہ برابر بھی اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کام کو اللہ نے میرے لیے قرار نہ دیا، نہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر میرے لیے لائق عمل ہے، اس میں ذرہ برابر تردید نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ الرضا بقضاء اللہ، جو اللہ کے فیصلے میرے سلسلے میں ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، میں راضی ہوں۔ اللہ نے اولاد کو واپس لے لیا، میں راضی ہوں۔ اللہ نے مال و دولت نہیں دیا، میں راضی ہوں۔ اللہ نے مثال کے طور کے اوپر اچھا پڑوس نہیں دیا، میں راضی ہوں۔ اللہ نے مجھے اچھے محلے والے نہیں دیے، میں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر مکمل طور پر راضی ہوں۔ مجھے ذرہ برابر بھی اللہ پر اعتراض نہیں ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اللہ نے جو انسانوں کے لیے فیصلے کیے ہیں وہ انسانوں کے لیے سب سے اچھی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مثال کے طور کے اوپر اگر ہمیں کسی ایک علاقے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ نے مثال کے طور کے اوپر ہمیں مالدار گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی غریب گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی بہت بڑے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی ہمیں چھوٹے گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مثال کے طور کے اوپر مال و دولت عطا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے مثال کے طور کے اوپر دنیا میں سہولتیں اور آسائشیں عطا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان سارے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا، یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل اور ثبوت ہے۔ اس کے بعد فرمایا سب سے آخری مرحلہ الصبر علی بلاء اللہ، انسان اللہ کی طرف سے اگر مصیبتیں آئیں تو اس موقع پر صبر کرے۔ یہ مصیبتیں کسی کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں، کبھی زوجہ کی طرف سے، کبھی محلے والوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی بھائی بہن کی طرف سے، کبھی خاندان والوں کی طرف سے، کبھی کمیونٹی والوں کی طرف سے، کبھی علاقے والوں کی طرف سے۔ کوئی بھی اگر مصیبت آئی، اس مصیبت پر میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں گا، کہ ایمان کا سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم نے فرما دیا کہ دیکھو لا یکمل ایمان عبد، تب تک کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ اس کے معنی ہے کہ ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے توحید پروردگار، رسالت مآب کے بعد امامت ائمہ ہدی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اور اسی لیے فرمایا تھا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ۔ فرمایا یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور اللہ کے لیے مال، اور 5ویں شے ہے ہم اہل بیت اطہار کی ولایت۔ ما نودی لشیء کما نودی للولایہ،
اور جس طرح سے ولایت کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، اس طرح سے کسی عمل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بلایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سب سے اہم ایمان کا حصہ ولایت اہل بیت اطہار ہے، اس کے بغیر انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان فوز کبیر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان اس ایمان کو اللہ کی توحید کے ذریعے سے منور کرے، رسالت مآب پر اقرار کے ذریعے سے اس کو رونق دے، اور امامت اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اسے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہ تینوں عقیدے، اور اسی لیے ہمارے وہاں اصول دین صرف 3 چیزوں پر منحصر نہیں ہے کہ توحید ہو اور نبوت ہو اور پھر معاد یعنی قیامت ہو، نہیں، بلکہ ہمارے وہاں یہ 5 ہیں اصول دین کہ جن میں توحید بنیاد ہے، اور اس کے بعد عدل پروردگار کا عقیدہ ہے کہ جو نہایت درجہ اہم ہے، اور اس کے بعد رسالت مآب کا عقیدہ اور امامت اہل بیت اطہار کا عقیدہ، اور پھر قیامت کا عقیدہ۔ یہ 5 عقیدے جب ہوتے ہیں تب ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب 3 عقیدے ہوتے ہیں تو پھر اسلام انسان کو ملتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں یہی فرق ہے، جب 3 کا عقیدہ ہوتا ہے تو اسلام آتا ہے، جب 5 کا عقیدہ ہوتا ہے تو ایمان آتا ہے۔ اس بنا پر ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے، اور جب یہ انسان کا ایمان مکمل ہونے لگ جائے تو پھر آپ سنیں کہ پھر انسان کو اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کی متعدد تفسیر ہوئی ہے، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلندیوں کے لیے بڑھتے ہیں۔ کب؟ جب انسان صحیح عقیدہ اختیار کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح پھر اس کو اونچائیاں عطا کرتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہاں پر کلمہ طیب سے مراد صحیح عقیدہ ہے، عمل صالح سے مراد انسان کے واجبات کی ادائیگی، محرمات سے پرہیز ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، انسان کو اگر جنت کی طرف جانا ہے صحیح عقیدہ ضروری ہے، اور اگر جنت کے درجات چاہیے ہیں تو صحیح عمل ضروری ہے۔ یہ دونوں ہوں گے تو انسان جنت کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہوگا۔ لہٰذا دونوں کو ساتھ بھی رکھنا ہے۔ انسان جب تک ان دونوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا تب تک انسان کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں زندگی عطا کریں گے حیاتا طیبہ۔ جو عمل صالح انجام دیتا ہے، مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، جبکہ وہ صاحب ایمان ہے، یعنی مؤمن ہوتے ہوئے عمل صالح انجام دے گا، فَلْنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم انہیں زندگی دیں گے۔ کون سی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، ایک ایسی زندگی جو پاک صاف زندگی ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود دامن پر کوئی دھبا نہ دکھائی دے۔ آپ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، دشمنوں نے کیا کیا پروپیگنڈے نہیں کیے، اور آج تک پروپیگنڈے نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود دامن اہل بیت کو داغدار نہیں کر سکے۔ کیوں؟ جس کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے رتبے کو بھی اللہ معین کرتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب ہم انہیں نیکیوں کی بنا پہ اجر عطا کریں گے تو بہترین اجر ملے گا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو اجر عطا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ انسان رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، جو لوگ نیکیاں اور اچھائیاں ایمان کے ساتھ انجام دیتے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر نور تک لانا، یہ ان اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے والے رسولوں کا کام ہے۔ اس کے معنی ہے اگر انسان مؤمن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے عمل صالح کو بجا لائے
تو پھر وہ ظلمتوں میں نہیں نور میں زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اس کی سب سے اہم فضیلت، اگر انسان کے پاس ایمان کے ساتھ واقعی طور کے اوپر عمل صالح ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یستجیب، اللہ قبول کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان اگر اپنے دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر یہیں پر بات مکمل نہیں ہوتی، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، انہوں نے جو مانگا تھا وہ تو اللہ عطا کرے گا۔ پروردگار مجھے اولاد چاہیے، خدا دے گا۔ پروردگار مجھے مال چاہیے، اللہ دے گا۔ پروردگار مجھے عزت چاہیے، اللہ، سب کچھ اللہ دے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ دعا کی ہے تو اللہ کو قبول بھی کرے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی کر دے گا۔ تم نے ایک اولاد مانگی تھی، ہم اور دے رہے ہیں۔ تم نے کچھ مال مانگا تھا، ہم مزید دے رہے ہیں۔ تم نے بڑا گھر مانگا تھا، ہم اور بڑا گھر عطا۔ کب؟ اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ بیماریوں سے نجات چاہیے تو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کریں۔ مشکلات سے نجات چاہیے ہے تو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں۔ تنگ دستی سے نجات چاہیے ہے تو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں۔ ساری زندگی ایمان اور عمل صالح کے زیر سایہ ہو تو پھر مشکلات نہیں رہ جاتی ہیں، سختیاں نہیں رہ جاتی ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح انجام دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں 2 برابر انہیں اجر مل جاتا ہے۔ یہ تو ڈبل ہو گیا۔ انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ملنے والا مال ڈبل ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان اور عمل صالح اختیار کرو تمہیں ڈبل دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہ لوگ جس موقع کے اوپر جنت پہنچیں گے بلند ترین درجے اور رتبے کے ساتھ اپنے پرسکون زندگی کو حاصل کریں گے اپنے اپنے حجروں میں۔ کس بنا پر؟ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ لہٰذا انسان کو اس ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، انہیں ایک ایسا اجر ایمان اور عمل صالح کی بنا پہ عطا کیا جائے گا کہ جس میں کسی قسم کی منت کی گنجائش نہیں، بے پناہ اللہ عطا کرے گا۔ کس بنا پر؟ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر۔ لہٰذا اس ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں انسان اختیار کرے اور یہ یقین رکھے مشکلات اس کی کسی بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ کبھی کبھی جب انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو آنے والی مشکلات کسی بڑی مشکل کے ٹال دینے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں ظاہر ہے کہ ناظرین کے ذہنوں میں ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مسائل اس کورونا کے زمانے میں پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے انسان پریشان حال ہوئے، نہ جانے کتنے انسان روزگار سے دور ہو گئے، نہ جانے کتنے انسان ذہنی طور پہ بیمار ہوئے، نہ جانے کتنے انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو گئے، ساری مشکلات۔ لیکن ان سب کے درمیان اللہ نے بہت سی مصیبتوں سے بھی انسان کو بچایا ہے۔ بہرحال ان کا موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی آزمائش یقیناً کسی بڑی مشکل سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ میں عرض کروں اس نیک انسان کے بارے میں کہ جن کا تذکرہ آیت اللہ شہید مطہری علیہ الرحمت والرضوان نے بھی کیا ہے، وہ نیک انسان، وہ اچھا انسان، وہ اچھائیاں کرنے والا انسان،
جو ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے شہر سے نکلا تھا اور کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا تھا، اپنا سارا سرمایہ اس نے ایک کشتی میں رکھا تھا اور اس کشتی کے ذریعے سے وہ اس ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ لمبا سفر تھا، 4-5 دن کا سفر تھا، لیکن راستے میں اچانک وہ کشتی ٹوٹنے لگی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے سمت میں چل پڑی کہ جس سمت میں اس کو نہیں جانا تھا۔ انسان اگر روڈ کے اوپر راستہ بھٹک جائے تو پھر اس کے واپس آنے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن اگر سمندر کے بیچ میں راستہ بھٹک جائے اب تو اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا نہایت درجہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور اب وہ ہواؤں کے رخ پر آگے بڑھتی ہوئی جدھر ہوا چل رہی ادھر چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کشتی نے لے جا کر اس کو ایک ایسے ساحل پر پٹخ دیا کہ جس ساحل پر کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا۔ کشتی ٹوٹ چکی ہے، واپس جا نہیں سکتا، سامان جو کشتی میں رکھا ہے وہ اکثر خراب ہو چکا ہے، مال و دولت اگر ہے بھی تو وہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا، انسانی آبادی نہیں ہے، وہاں اس کے مال و دولت کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی اس کے پاس اب گویا نہیں رہ گیا، نہ گھر ہے، نہ بزنس ہے، نہ اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اترا، جو تھوڑے بہت کپڑے وپڑے اس کے بچ گئے تھے خراب ہونے سے ان کو لیا، تھوڑا بہت جو سامان تھا کھانے پینے کا ان کو لیا، بقیہ چیزیں جو کچھ بھی کشتی میں لے کے آیا تھا جو نہیں تباہ و برباد ہوئی تھی ان سب کو لے کے اترا۔ اب تو یہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، دور دور تک نظر جا رہی ہے، کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بڑا فکر مند کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ انسان نہ بھی ہوں لیکن بہرحال یہاں پر کچھ جانور کچھ حیوانات تو ضرور ہوں گے، اب ان سے اس مال کو بچانا ہے۔ جو تھوڑی بہت غذا کی چیزیں بچی ہیں 2-4 دن شاید کام آ جائیں، تھوڑا تھوڑا استعمال کرنے پر ان کو بچانا ہے، کپڑا بچانا ہے، بقیہ سامان بچانا ہے۔ اب اس نے ایک چھوٹا سا کوئی اور تو ذریعہ نہیں ملا اس کو، کچھ پتیاں سوکھی ہوئی تھیں، کچھ بڑے بڑے درخت کی ٹہنیاں تھیں، بڑی بڑی پتیاں تھیں، ان سب کو اس نے آپس میں جوڑ کے ایک چھوٹا سا مختصر سا حجرہ بنایا اور چھوٹے سے اسی حجرے میں اپنا سارا سامان رکھ دیا کہ کم از کم یہ آنے والے حیوانات کی نگاہوں سے محفوظ رہیں تو شاید اس کا یہ سامان بھی بچا رہ جائے۔ اب وہ نکل پڑا، یہ سامان اس نے چھپا دیا، یہ چھوٹا سا حجرہ بنایا تھا اس میں سامان چھپا دیا، اور اب یہ نکل پڑا کہ دیکھیں کسی درخت کے کوئی ایسے پھل کو تلاش کیا جائے کہ جو اس کے کھانے میں اس کا مددگار ہو جائے، کوئی ناریل کا پھل مل جائے کہ جس کو توڑ کے اس کا پانی پی لیا جائے۔ اب یہ تلاش میں نکلا کہ غذا اور پانی کا انتظام اور اہتمام کرے، کافی دور تک نکل گیا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس جنگل میں اس کے پاس پتیاں تو تھیں لیکن ایسے پودے کہ جن کے اوپر کھانے والے پھل لگتے ہیں وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں۔ بڑا پریشان، فکر مند کہ مجھے سمندر کا کھارا پانی پی کے زندگی گزارنی ہے لیکن اب یہ پتیاں کھا کے میں رہوں گا کیسے؟ اسی ادھیڑ بن میں فکر میں ڈوبا ہوا یہ واپس پلٹ کر اس جگہ تک آیا کہ جہاں کے اوپر وہ چھوٹا سا اس نے گھروندہ بنایا۔ دیکھیے، ایمان اگر اللہ کی ذات پر ہو تو انسان کو یہی ایمان قوت عطا کرتا ہے۔ آیا واپس، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کا ایک سب سے بڑا اثر توکل علی اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ۔ عجیب منظر دیکھا، وہ جو چھوٹا سا گھروندہ بنا کے گیا تھا لکڑیوں سے اور پتیوں سے، دیکھا کہ اس میں اچانک صحرا کی دھوپ کی شدت کی بنا پر آگ بھڑکی اور نتیجے میں سب جل گیا۔ کم از کم یہ اطمینان تھا کہ 2-3 دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، وہ بھی سب تباہ ہو گیا۔ جو پہننے کا لباس تھا وہ بھی سب جل گیا، سب کچھ تباہ۔ جو کچھ بچا تھا وہ پانی میں سب تباہ ہوا تھا، اور اس سے بچنے کے بعد جو کچھ رہ گیا تھا وہ سب آگ کی نذر ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کیسے زندگی گزارے۔ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، بڑے افسوس کے عالم میں سر جھکائے ہوئے، گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھ گیا، سوچنا شروع کیا کہ پروردگار میں تو تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ مصیبت، ایک مصیبت تو میں برداشت کر کے، یہ دوسری مصیبت ہو بھی اتنی بڑی مصیبت، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرے پروردگار
اس صحرا میں نہ میرے پاس مال رہ گیا، نہ میرے پاس لباس رہ گیا، نہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ رہ گیا، نہ میرے پاس کشتی بچی، نہ میرے پاس غلام نوکر بچے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے میرے پروردگار، میں صرف تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی انداز میں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ نیند آ گئی، سو گیا۔ کچھ دیر بعد اب جو گھنٹیوں کی آواز سنی، اچانک بیدار ہوا۔ سنیں گے آپ؟ دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے سمندر، ان کے بالکل کنارے تک کشتیاں، جو بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، نہیں آتی ہیں، بلکہ ان کے آنے کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہوتا، کہ زمین میں وہ پانی وہاں پہ کم ہوتا ہے، کشتی نہیں آ سکتی۔ دیکھا قریب ترین جگہ تک ایک بڑی سی کشتی آ کے ٹھہری ہوئی ہے، اور وہاں کے اوپر گھنٹیاں جو کشتی میں لگائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کشتیوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے نجات مل گئی۔ آیا، دوڑتا ہوا آیا، پانی میں تیرتا ہوا اس کشتی تک پہنچا۔ کشتی والے نے نیچے ستلیوں کی رسی ڈالی اور ان کو چڑھ کے اوپر آیا۔ بتاؤ تم لوگ یہاں تک کیسے آئے؟ سنیں گے آپ؟ اس کشتی کے چلانے والے، اس شپ کے کیپٹن نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ ہم کیسے آئے، ہم سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے ہی تو کچھ چیزوں میں آگ لگا کر دھواں آسمان کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ گئے کہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، کوئی انسان وہاں پر ہے جو ہماری مدد چاہتا ہے، ہم یہاں تک کشتی لے کے آ گئے۔ آپ نے غور فرمایا؟ وہ ایک جو مصیبت آئی تھی، اس ایک مصیبت نے اسی انسان کو بڑی مصیبت سے نجات دلا دی۔ اللہ پر ایمان کا یہ فائدہ ہے، اللہ پر بھروسے کا یہ فائدہ ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستے بناتا ہے۔ یہ راستے انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی کہ اگر لکڑیوں کو، پتیوں کو جمع کر کے آگ جلا دی جائے تو دور سے گزرنے والی کشتیاں اس آگ کو دیکھ کر میری مدد کے لیے آ سکے۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ انسان مشکلات کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے توفیق سمجھے، اور ان مشکلات کے آ جانے پر اپنا جو اللہ پر بھروسہ ہے اسے کبھی کم نہیں ہونے دے۔ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سختی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن کسی بڑی مشکل کو اس سے ٹال دینے کے لیے آتی ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کر دوں، میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ یقیناً اگر اللہ پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں سے کبھی مدد نہیں لیتا۔ اپنے زمانے کے ایک بزرگ عالم دین حجت الاسلام شیخ محمد تقی بافقی گزرے ہیں، ان کے تاریخ حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، میں جلدی سے عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ رضا شاہ نے ان کو اپنے زندان میں رکھا تھا، اور سختیوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے وہاں کے اوپر رضا شاہ کی حکومت تھی۔ ظاہر بظاہر کہنے کو تو وہ شیعہ تھا، لیکن نہ اس کا تعلق دین اسلام سے تھا، نہ دین اہل بیت سے تھا، نہ محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی۔ نہایت درجہ شیعوں کے لیے سفاک اور ظالم تھا۔ جناب آقائے شیخ محمد تقی بافقی کو بھی اس نے زندان میں ڈالا اور شکنجوں میں رکھا۔ ایک دن انہیں آزادی ملی اور ان کو اپنے وطن سے دور شہر رے میں رکھا گیا۔ شہر رے آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تہران کا ہی حصہ شمار ہوتا تھا، اور آج بھی تہران ہی میں ہے۔ جس موقع کے اوپر یہ اپنے اس گھر میں، جس انداز میں ان کو شہر بدر کر کے رکھا گیا، جو گھر دیا گیا اس میں رکے ہوئے تھے، ایک دن ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں حاکم اور شاہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اچھا، تم میری ہر ضرورت کو پورا کر دو گے؟ کہاں، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ شیخ تقی بافقی نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، مجھے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، دھوپ کی شدت ہے، زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے، تم سارے کام کر سکتے ہو، تم ذرا سا بادلوں کو حکم دو کہ آسمان پہ آ جائیں اور یہ دھوپ کی شدت کم ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور، یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہو کون؟ کہا میں اس شہر کا ڈی ایم ہوں۔ کہا تم اپنے بڑے والے کو اس سے جا کے کہہ دو، وہ یہ کام کر دے گا۔ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جا کے شاہ سے کہہ دو، وہ تو کر سکتا ہے۔ کہا شاہ بھی نہیں کر سکتا۔
کہ جب تمہارے اختیار میں گرمی کو سردی میں بدلنا اور سردی کو گرمی میں بدلنا نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ تم میری ہر ضرورت کو پورا کر دو گے؟ کہا میری آپ دنیا کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں پورا کر دوں گا۔ کہا جو پروردگار ان ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے جن کو تم پورا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ پروردگار ان ضرورتوں کو بھی میری پورا کر سکتا ہے کہ جنہیں انسان پورا کر سکتے ہیں۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کہ اللہ پر بھروسے کے معنی یہی ہے کہ پھر اللہ کے دشمنوں سے مدد نہ لی جائے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے۔ یہ اصل جذبہ ایمان کا ہونا چاہیے۔ سورہ مبارکہ بروج ہمیں یہی درس دے رہا ہے اور ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ ہمیں اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور میدان محشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جس موقع پر پہنچے فوز کبیر پروردگار کی طرف سے ہمیں عطا کیا جائے۔ آئیے چلیے اس موقع کے اوپر ماہ مبارک رمضان کی ان عظیم راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اے میرے پروردگار اپنی نیک اطاعتوں اور بندگی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے عظیم دعا ہے ہم سب کے والی و وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس دنیا میں اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے چلیے آج کے سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن اس سوال سے پہلے آپ کے سامنے یہ التماس کرتے ہوئے کہ آپ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں ان مرحومین کو آپ ایصال فرما دیں۔ اور آج شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، تمام مرحومین کی امیدیں آپ سبھی سے وابستہ ہیں۔ ان تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان تمام مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب ضرور فرمائیں گے۔ مرحوم غلام حسین تقوی اور مرحومہ زینب تقوی اور ان کے علاوہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، جو آج قبروں کا قبرستانوں کا حصہ ہیں، آج جن کی امیدیں ہم لوگوں سے وابستہ ہیں، ان تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے جو مرحوم ہو چکے ہیں آپ یہ ایصال ثواب فرما دیجئے۔ آئیے آج کے سوال کی طرف میں آپ سبھی حضرات کو لے کر چلوں۔ آج جو میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس تفسیر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انسان کو نقصان سے بچنا ہے تو 4 چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی ہوں گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں آپ جلدی سے ان کو لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ آپ کو علی ٹی وی کی طرف سے اچھے انعام سے نوازا جائے۔ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، جو چیزیں انسان کو اس دنیا میں نقصان سے بچاتی ہیں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہم نے پیش کی تھی، ان 4 چیزوں کو آپ جلدی سے لکھ کر بھیج دیجئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔